قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیں، یعنی نگران بنا دیں، جس کو آج کے عرف میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ ظاہر ہے خزانے کا محافظ وہی ہوگا جس میں امانت بھی ہو۔ وزیر خزانہ اسی کو بنایا جائے گا جس سے خزانے کی حفاظت نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ خود خزانوں کی حفاظت کرتا ہو اور یہ علم بھی جانتا ہوں، کیونکہ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ کے اندر کوئی قابلیت اگر نہیں ہے کسی عہدے کو سنبھالنے کی، تو آپ نیک ہو کے بھی وہ اس کام کو برباد کر دیں گے آپ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ بادشاہوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، بڑے عہدوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، واللہ عالم اس کی معجزاتی طور پہ اللہ نے دیا یا کیا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا۔ کتنا بڑا عہدہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا، عزیز مصر بھی بن گئے، اور خاص طور پر جو خزانے کی جو چابیاں تھیں اور خزانے تقسیم کرنے کا جو عہدہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اصل تو ظاہر ہے اسی کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس بیت المال ہو، جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اور اس کو وہ خود مختار بھی ہو۔ آج جس کے پاس بیت المال ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، اس کا کام صرف حکومت کو تجاویز پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جس بیت المال کے نگران بنے تو ان کے پاس اختیارات بھی تھے کہ اس مال کو جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو مصر میں ٹھکانہ دے دیا، یتبوأ منها حیث یشاء، جہاں چاہے اس میں ٹھکانہ بنائے۔ وہ ایک وہ وقت تھا کہ کنویں کے اندر محدود تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور اب اللہ نے ایسے اختیارات دے دیے کہ پورا مصر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، جو اصل بات ہے وہ ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کو تو اجر مل گیا، ہر ایک کو تو نہیں ملتا، تو خوب سمجھ لیں ایک اجر ہے پاکیزہ زندگی، وہ تو اللہ ہر نیک آدمی کو دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن میں آتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک جس میں اس کو ایک ضمیر اس کا مطمئن ہوگا۔ یہ والا اجر ہر ایک کو ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مل سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا، اور آخرت کا اجر تو بہرحال اللہ نے سب کو دینا ہے۔ اسی کا آگے اللہ نے تذکرہ کیا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جو نیک لوگوں کو یہ دنیا میں اس طرح کے اجر ملتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا اجر اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ ان کو ملے گا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے، ان کو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات تھے میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے، خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اعلان کا پہلے اہتمام کیا، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ میں اس لیے اپنی صفائی بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اپنے نفس کی کبریائی بھی بیان نہیں کی یوسف علیہ السلام نے۔ اس میں ہمیں تواضع سکھائی گئی ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی اللہ کی توفیق سے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نفس امارہ، علماء نے بیان کیا نفس تین قسم کا ہوتا ہے، قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے یہ، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ امارہ کا مطلب برائی کا حکم دینے والا، لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا، یعنی ایک تو وہ نفس ہے جو برائیوں میں گھسا چلا جا رہا ہو، ایک وہ نفس ہے جس برائی کرتا ہے لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور تیسرا جو اعلیٰ درجے کا نفس ہے جو پیغمبروں کا اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے مطمئنہ، جو نیکی پر مطمئن ہو تو برائی کی طرف نہ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر نفس اصل میں تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پر اللہ کا رحم تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نفس نفس مطمئنہ تھا کہ اطاعت پر مطمئن۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے، کہ ہم اطاعت اور نیکی پر مطمئن ہو جائیں، ہمارے گناہ کی طرف ہمیں ہمارا وسوسے کے درجے میں بھی ہمیں خیال نہ آئے، ایسے مطمئن ہو جائیں ہم۔
گناہ کی خواہش تو ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی اس کی طرف میلان. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، روزے میں آپ کو پیاس تو لگتی ہے، لیکن روزے دار کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی پانی پیوں گا، روزہ توڑوں گا میں. تو ایسا کانفیڈنس کے ساتھ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو پوری زندگی ایسی ہی ہو جائے کہ گناہ کی خواہش تو وہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں شیطان مایوس ہو جائے کہ بھائی اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات آئیں گناہ کی، یہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. جیسے روزے دار کے دل میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی پیاس لگے وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں روزہ توڑوں گا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس نوعیت کی اللہ تعالیٰ انسان سے قربانی لیتے ہیں، اجر اسی قسم کا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام سے جو قربانی لی گئی، وہ ان کا خاندان چھڑا دیا گیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا، تو جگہ تنگ ہو گئی. پھر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر مزید اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جیل میں ڈال کے، وہ بھی جگہ تنگ ہوئی. پھر اس کو بھلا دیا تو اور تنگ کر دیا. تو جگہ تنگ کی گئی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اس کے جواب میں پوری زمین کشادہ کر دی گئی کہ پورے مصر پہ آپ کی حکومت ہے، جہاں چاہیں رہیں اور جیسے چاہیں آپ اس حکومت کو چلائیں. تو جس نوعیت کی اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں نا، تو دنیا میں عام طور پر اللہ کی عادت ہے اسی کا الٹ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اسی کو بڑھا کے، اسی نعمت کو بڑھا کے دیتے ہیں. جیسے کوئی مالی قربانی دے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. روزے دار اپنی صحت کی قربانی دیتا ہے نا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور نتیجے میں صحت ہی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی. اور بھی یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے.